بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو ان کو عذاب الہی سے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. پس اللہ رب العالمین جو عرش کا رب ہے وہ ان کی تمام اس طرح کی باتوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جب وہ کچھ کرے تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا، جبکہ مخلوقات سے ہر طرح کا سوال کیا جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے. سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 21، 22 اور 23 یہ 3 آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ان تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے معبود برحق ہونے پر عقلی دلیلیں پیش کی ہے، جن دلیلوں سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور ان دلیلوں کا جواب جب سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور جب سے آیت کریمہ ہے، ان دلیلوں کا جواب آج تک کسی سے نہیں بن پڑا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 کے اندر، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو ان کو عذاب الہی سے مر جانے کے بعد پھر سے زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اس آیت کریمہ کا 2 مطلب ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. یہ جو ینشرون کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے انشرا ینشرو سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مردہ چیز کو زندہ کرنا، کسی مردہ چیز میں جان ڈال کر کے اس کو زندہ کرنا، اس کو جلا بخشنا، اس کو زندگی دینا. اس لحاظ سے اس آیت کریمہ کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کو اور شرک کے دعوے داروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی اپنا معبود مقرر کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو عذاب سے دوچار کر دے اور عذاب الہی کے آنے کی وجہ سے اگر تم مر جاؤ، تم بے جان ہو جاؤ، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں کیا تم کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ ایک مطلب یہ ہے اس کا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے شرک کے دعوے داروں، تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کر رکھے ہیں، کیا ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ لیاقت ہے کہ کسی مردہ چیز کو، کسی مردہ مادے کو جس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر جان ڈال کر کے کھڑا کر دے؟ کیا تمہارے معبودوں کے اندر ایسی طاقت ہے؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ایسی طاقت نہیں ہے. اور جب ایسی طاقت نہیں تو پھر وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری عقلی دلیل دی جو ہر انسان کے سامنے ہر وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بس اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. یہ بالکل مشہور و معروف بات ہے اور آپ نے اپنی زبان سے بھی استعمال کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک میان کے اندر 2 تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، 2 تلواریں نہیں ہو سکتی ہیں. ایک اقلیم کے اندر، ایک حکومت، ایک سلطنت کے اندر 2 حاکم اور 2 فرمانروا نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ کا ہونا ضروری ہے جس کے انڈر میں سارا کام ہو اور جو اکیلے ان چیزوں کا کرتا دھرتا ہو. ایک کرتا دھرتا کے بغیر کوئی ادارہ بھی نہیں چل سکتا. یہاں تک کہ جو ہمارے گھر ہیں اس گھر میں بھی ایک ہی ذمہ دار ہونا چاہیے.
شوہر و بیوی کے درمیان اگر گھر کے اندر اقتدار کا جھگڑا ہو جائے، شوہر کہے کہ میری چلے گی اور بیوی کہے کہ میری چلے گی، تو وہ گھر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اتنی عام اور مشہور و معروف بات ہے کہ اس سلسلے میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صرف ایک فرما روا ہو تو اتنا بڑا جو کائنات ہے اس کے کئی ایک معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کئی ایک معبود ہوں گے تو یہ رات اور دن جس سسٹم سے آنا جانا کر رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ کب بارش ہو، کب دھوپ نکلے، کب سورج ہو، ان تمام چیزوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی عام چیز ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں پر انسان خود غور کر سکتا ہے کہ ایک گھر میں ایک کے علاوہ دوسرے کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے، ایک حکومت میں ایک حاکم اور فرمانروا کے علاوہ دوسروں کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شبہے کا ازالہ، ایک شبہ ہے جو لوگ پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے نادان لوگ یا پھر شرک کے رسیا لوگ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ شبہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک سلطنت ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، وہاں ایک حاکم ہوتا ہے، اور وہ حاکم اپنی طرف سے کچھ وزیروں کو، منتری منڈل کو مقرر کر دیتا ہے اور جس کو بہت سارے اختیارات دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کائنات کے اندر اپنے کچھ بزرگ ہستیوں کو مقرر کر دیا ہے اور ان کو کچھ اختیار دے دیا ہے کہ یہ بزرگ ہیں فلاں کر لے، یہ بزرگ ہے فلاں کر لے، یہ لوگوں کو فلاں دے دے، یہ لوگوں کو فلاں دے دے۔ حالانکہ جس طرح سے اس حاکم کا جو وزیر ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے اپنے بادشاہ کا، اسی طرح سے یہ جو بزرگ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کے اختیار دے دیا ہے، ان کو اختیار دے دیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس کا جواب صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والے بالکل نادان ہیں، یا پھر شرک کے رسیاں ہیں اور انہوں نے اللہ کی حقیقت کو اور اللہ کی معرفت کو سمجھا نہیں۔ یہ جو کسی بھی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے لیے وزیر مقرر کرتا ہے، وہ بادشاہ تو خود ایک کمزور مخلوق ہے، وہ ہر ایک کی بات بیک وقت نہیں سن سکتا ہے، پورے اپنے حکومت کے اوپر بیک وقت اپنے علم کو کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ملک کے کسی ایک چھوڑ سے کوئی پکارے تو بادشاہ اس کو نہیں سن سکتا ہے، بلکہ اس کو جا کر کے اس کے وزیر کے پاس جانا ہوگا، اس شہر کے گورنر کے پاس جانا ہوگا، اس شہر کے کلکٹر کے پاس جانا ہوگا اور جا کر کے اپنی بات پہنچانی ہوگی۔ پھر پہنچتے پہنچتے بہت دن کے بعد وہ بات بادشاہ کے پاس پہنچے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاکم، مختار کل اور مکمل فرمانروا ہے۔ وہ دور اور نزدیک سب آواز کو سنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دل میں کوئی ارادہ کھٹکائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے اور سن کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے اور قبول کر کے بندے کی فریاد کو پوری بھی کر دیتا ہے، جبکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس صفت کا حامل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو کائنات کے انتظام اور تدبیر کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بے بس ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کل ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین پر، آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو دونوں کا نظام ٹکرا جاتا، دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، پوری کائنات خراب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس میں بھی ایک عقلی دلیل ہے، ایسی دلیل جس دلیل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کر گزرے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، وهم یسألون، جبکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی کچھ بھی کرے گا اللہ اس سے پوچھنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بلکہ مخلوقات میں سے بہت سارے ایسے مخلوق بھی ہیں
جو اگر کچھ کرے تو دوسری مخلوق اس سے پوچھ گچھ کر لے گی کہ تو نے ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، مطلق العنان ہے، مختار کل ہے، مکمل فرماروا ہے کہ جب وہ کچھ کرے تو کوئی بھی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے، جبکہ مخلوقات اگر کچھ کرے تو اللہ تو ہر حال میں پوچھے گا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم، تیرا رب ہر ایک سے اس کے زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، یہ صفت جس کے اندر ہوگی وہی معبود بن سکتا ہے. اب ان کے جھوٹے معبودوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر وہ کچھ کر گزرے، جبکہ مخلوقات سے پوچھا جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بھرپور دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کے اندر پختگی عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.